السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ بقرہ کے 18 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا 14واں مرکزی موضوع ازدواجی عائلی احکامات ہیں۔ اس کے 2 حصے اور 12 ضمنی موضوعات ہیں۔ اس میں سے 9واں ضمنی موضوع ہے رضاعت کے مسائل۔ رضاعت کہتے ہیں دودھ پلانے کو، اسی سے ہے رضاعت، رضائی بھائی، رضائی والدہ۔ تو جتنے رشتے حرمت ہے بہنوں بھائیوں کے نکاح کے سلسلے، وہ رضاعت میں بھی وہی انہیں کی حرمت ہے، یہ بھی اسی طرح سے ٹریٹ ہوتے ہیں۔ اور یہ ضمنی بات تھی۔ تو یہ کل 8 نکات ہیں، اس میں سے آیت نمبر 233 میں سے۔ اس آیت میں بڑا کلیئر اللہ نے واضح کیا ہے، مدت رضاعت 2 سال ہے۔ کتنی ہے؟ 2 سال۔ بچے کو میکسیمم دودھ کتنا پلانا ہے؟ 2 سال تک۔ اپنے بچوں کو 2 برس پورے، جو کوئی چاہے تو مدت پوری کرے، جو پہلے بھی چھڑانا چاہتا ہے چھڑا سکتا ہے اس کو۔ تو متعلقہ ماں کے اخراجات بچے کے باپ کے ذمہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسے اگر باپ فوت ہو جائے تو خرچہ کی ذمہ داری ترکہ میں سے وارث پر ہے۔ چوتھا نقطہ، ماں باپ رضامندی سے بچے کا دودھ پہلے بھی چھڑوا سکتے ہیں۔ 5واں ہے، کسی اور سے بھی باپ معاوضہ پر دودھ پلوا سکتا ہے۔ طلاق ہو گئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر کسی اور سے بھی پلوا سکتا ہے، لیکن خرچہ اس کا باپ دے گا۔ لیکن یہ سارے کام اللہ نے کیا کہا ہے؟ اللہ سے ڈر کر کرو۔ 233 میں یہ بات آ رہی ہے، کیا کرو؟ اللہ سے واتقوا اللہ۔ میں بار بار بات کرتا ہوں، یہ قرآن کا 2 لفظوں میں خلاصہ کیا، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ جتنے کام کرنے ڈر کے کرنے ہیں، کوئی چکر نہیں چلانے، کوئی تیزیاں نہیں دکھانی، اللہ سے ڈر کر کرنا ہے۔ اور پھر ساتھ ہی ایک نیت درست رکھو، نیت اپنی، اللہ ہر کام کو دیکھتا ہے۔ اور ساتھ ہی آخرت میں پیشی اور جواب دہی ذہن میں رکھو، کیا ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جان رکھو کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو خوب دیکھتا ہے، ہر کام اس کے علم میں ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ بچ جاؤ گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہونے والا، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس میں یہ سلسلہ آ رہا ہے۔ والدات میں ماں کے حکم میں وہ مائیں بھی داخل ہیں والدین اس میں جن کو طلاق ہو چکی ہے، خواہ عدت میں ہو یا عدت گزر چکی ہو۔ مزید یہ کہ رضاعت کی زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، تاہم اس میں ضرورت کمی ہو سکتی ہے۔ مزید یہ متعلقہ عورت جو بچے کو دودھ پلا رہی ہو، اس کے اخراجات بچے کے باپ کا ذمہ ہے۔ والدین کی حیثیت سے زیادہ کھانے اور کپڑے کے اخراجات کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا۔ اور جو بچہ جو دودھ پی رہا ہے خود بھی باپ کا وارث ہے، اور اس کے علاوہ بھی وارث ہوں گے، لہٰذا بہرحال یہ مشترکہ طور پر میت کے ترکہ میں سے ادا کیا جائے گا۔ یہ رضاعت کے مسائل ہیں، ان کو دیکھیے گا ایک آیت میں سے۔ اگلا ہمارا 10واں موضوع ہے عدت وفات۔ عدت وفات 4 ماہ 10 دن ہے۔ عدت وفات اگر شوہر فوت ہو جائے تو بیوہ کے لیے کتنی ہے؟ 4 ماہ 10 دن۔ آیت نمبر 234 میں سے 3 نکات ہیں جی، کہ جو لوگ مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں اپنی عورتیں، تو چاہیے کہ عورتیں انتظار کریں اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن، ٹھیک ہے نا۔ یہ عدت وفات ہے۔ جبکہ حاملہ کی عدت وضع حمل ہے۔ اس طرح کہ عام حالات میں بیوہ کی عدت 4 ماہ 10 دن نہیں ہوگی جو بھی بیوہ ہے، لیکن اگر وہ حاملہ ہے پھر اس کی عدت وضع حمل تک ہے، اور یہی اس بیوہ کی 100 منانے کی مدت ہے۔ پھر تیسرا جی 234 میں سے بعد از تکمیل عدت عورت کو دوبارہ نکاح کرنے کی اجازت ہے۔ عدت کے دوران نکاح نہیں ہو سکتا، اگر کوئی کرتا ہے تو غلط کرتا ہے۔ عدت کے دوران اللہ یہ 234 میں منع کیا۔ اللہ اس میں واضح کہا ہے، پھر جب وہ پورا کر چکے اپنی عدت کو تو پر کچھ گناہ نہیں اس بات میں کہ کریں وہ اپنے حق میں قاعدہ کی موافق۔ فیضا بالغ ناجلا فننا، جب مکمل ہو جائے ان کی عدت تو پھر وہ نکاح کر سکتے، معروف نکاح جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ عدت کے دوران اللہ نے اس چیز کو سختی سے روکا ہے، اور یہ ہے ہی نہیں، منع ہے۔ پھر یہ اگلے 2 نکات 235 میں سے دوران عدت بیوہ سے نکاح کرنے کا پختہ ارادہ کرنے سے منع ہے۔ اور 5واں فقط شرطاً بیوہ سے نکاح کی بات کرنے کی اجازت ہے، شرطاً کہ اگر کوئی ایسے حالات بنے تو نکاح ہو سکتا ہے، لیکن یہ ادروائز نہیں۔ ایسی عدت والی بیواؤں کو شرطاً تو پیغام میں نکاح دیا جا سکتا ہے، مگر واضح الفاظ میں پیغام دینا بالکل ناجائز ہے۔ البتہ جو عورت طلاق رجعی کی عدت میں ہو، اسے شرطاً بھی کوئی ایسی بات کرنا حرام ہے، کیونکہ طلاق رجعی میں عدت میں وہ رجوع کر سکتا ہے، اس کا اور رجوع کر سکتا ہے، اس کو شرطاً بھی بات نہیں کرنی۔ اس لیے یہ جو سلسلہ ہے نا، کہ عدت میں لوگ نکاح کر لیتے ہیں اور پھر اس کے اوپر بھی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ جناب یہ اللہ نے حرام کیا ہے، اس کو یہ اجازت نہیں ہے اس کو۔ تو انشاءاللہ ان چیزوں کو سمجھ لیں۔ چھوٹے ایک آیت میں سے نکاح آتا ہے، ایک 2 آیات ہے، تو بڑی واضح چیزیں ہیں، تو ان کو کلیئر کریں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔